پاکستان تحریک انصاف لندن کی جانب سے عمران خان کے قریبی ساتھی سینیٹر فیصل جاوید کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں ملک بھر سے پی ٹی آئی کے عہدیداران اور کارکنان شریک ہوئے۔ اس موقع پر سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنی مدت پوری کریں گے، اگلی باری بھی پی ٹی آئی کی ہے۔ تفصیلات سلیم صابری بتائیں گے۔ پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کی پہچان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، عمران خان ہے۔ لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی اور پی ٹی آئی کے اہم رہنما سینیٹر فیصل جاوید خان کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں پی ٹی آئی کارکن اور عہدیدار بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ عشائیے کا اہتمام پی ٹی آئی یو کے سینئر رہنما حافظ توصیف، جہاں زیب خان، محمد زاہد راجہ، چودھری محمد ریاض کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید خان نے کہا کہ اپوزیشن کل نہیں آج تحریک عدم اعتماد لے آئے، اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ عمران خان 2023 تک وزیر اعظم رہیں گے اور اگلے الیکشن میں بھی 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ اپوزیشن کی یہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی کرا لیتے ہیں تو عمران خان پہ سے عمران خان کا سیٹ کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں ہے۔ عمران خان کا رشتہ اس قوم کے مستقبل کے ساتھ ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جو کام ہوئے ہیں اس کارکردگی کی بنا پر عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی لے کر واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوگا، عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس پارلیمنٹ میں آئیں گے۔ مہنگائی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے، لیکن اب حالات بہتر ہو رہے ہیں، اگلے کچھ ماہ میں ہم مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ اور اکانومسٹ کے آپ کے سامنے ابھی لیٹسٹ آیا ہے کہ لگاتار 3 سال پاکستان ٹاپ 3 کنٹریز میں آیا ہے۔ ہیٹرک کیا پاکستان نے، جنہوں نے تیزی سے ریکور کیا ہے کووڈ میں۔ بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے یہ اب سسٹینیبل گروتھ ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے غربت کے خاتمے اور دیگر جو بھی بات بھی ہو رہی تھی ساس پروگرام اور سب کی وجہ سے تعریف کی ہے پاکستان کی کہ بہترین ہے۔ ہماری ریکارڈ ریونیو کلیکشن ہے اس وقت، ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس ہیں، ریکارڈ ہماری ریمیٹنسز اوپر جاتے ہیں، آپ سب کو اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے۔ ہماری ایکسپورٹس گروتھ پہ بات ہوئی، ایک پرابلم ہے اور یہ پہلی حکومت ہے عمران خان کی جو خود کہتی ہے کہ ہاں مہنگائی ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ اگر نواز شریف کو NRO دے دیا جائے تو وہ فوری طور پر صحت مند ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، کوئی کہیں بھی نہیں جا رہا۔ تقریب میں دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی کو اجاگر کیا۔ کشمیر کا ایشو ہو یا اور ہمارے پاکستانی میٹرز ہوں، ہم نے لابنگ نہیں کی اور انڈیا ہم سے اس معاملے میں بہتر رہا ہے۔ انہوں نے لابنگ کی ہے، وہ اس کے اوپر باقاعدہ امریکہ میں یہاں پہ لابنگ کرتے ہیں، ہم نے نہیں کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں پالیٹکس کے حوالے سے اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بات کروں گا کہ صرف بے نظیر کامیاب ہوئی جب انہوں نے مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، کونڈولیزا رائس اور یہاں سے جو وہ تھے اس وقت کے وزیر خارجہ، ان کے ساتھ مل کے، تو وہ کامیاب ہوئی، وہ لابنگ کا نتیجہ۔ تقریب میں سینیٹر فیصل جاوید خان نے میڈیا سے بات چیت بھی کی اور صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ عشائیے میں وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان برائے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ یو کے اینڈ یورپ صاحبزادہ عامر جہانگیر، جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی یو کے اسلم بھٹا، صدر پی ٹی آئی لندن میاں وحید الرحمان، چیئرمین IBPC چودھری رضوان سلیریا، مشتاق لشاری، رومی ملک اور دیگر کمیونٹی رہنما اور پی ٹی آئی کے عہدیدار بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس پر باتیں کرنے والے لوگ پاکستان سے مخلص نہیں، تحریک عدم اعتماد لانے والے عنقریب ایک دوسرے پر عدم اعتماد کریں گے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بہترین خارجہ پالیسی رہی ہے جس کا ساری دنیا اعتراف کر رہی ہے۔ عمران خان نے پاکستان کی خود مختاری کو بحال کیا ہے۔ لندن میں پی ٹی آئی کی تقریب کے دوران 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ شور مچانے والے کون لوگ ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر سوچنے والے لوگ ہیں؟ بالکل نہیں، جو غلط قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں سالی تعلقات ہیں تمام ملکوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو کامیابیاں پچھلے 3 سال میں رہی ہیں، تاریخ میں نہیں رہی ہیں، آج دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہم تو ڈومو ہماری حکومتیں کرتی تھیں پہلے، آج وہ ہماری جو عزت نفس ہے، جو خودداری ہے، خود مختاری ہے، اس کو عمران خان نے بحال کی ہے۔ اور رشیا میں 27 سال بعد کسی چیف ایگزیکٹو کا، پرائم منسٹر کا دورہ ہوتا ہے، صدر پوٹن انوائٹ کرتے ہیں، اسکیڈول دورہ تھا۔
اب لوگ اس پہ کیا چیز نکالنا چاہتے ہیں؟ آج کے امریکہ آج امریکہ کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، باقی تمام ممالک کے ساتھ، کیا آپ نے دیکھا نہیں جو افغانستان میں پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اس کی کتنی تعریف ہوئی ہے؟ ایویکویشن پروسیس میں جو کنٹریبیوٹ کیا اس میں تعریف ہوئی ہے. تو وہ یہ کہاں سے یہ چیزیں نکال لیتے ہیں اپوزیشن والے؟ اور خواہ مخواہ یہ بات عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ بات ملک کی ہے، یہ بات پاکستان کی ہے. جی فیصلے میں کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین آپ کے قریبی ساتھی رہے ہیں یا اس وقت ناراض چل رہے ہیں، خان صاحب ان سے ملنا نہیں چاہ رہے، تو کیا ایسا حکومت رسک تو نہیں چل اس طرح؟ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، پی ٹی آئی کے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اتحادی بھی ہر میدان میں ہمارے ساتھ ہیں، ہر امتحان میں ہمارے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو بھی پی ڈی ایم کر لے، یہ جو تحریک عدم اعتماد کی اکڑ بکڑ بمبے بہت چل رہا ہے نا، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کے آپس میں. آپ کو پتہ ہے مارچ کے مہینے میں انہوں نے ایک دوسرے پہ عدم اعتماد کر دینا ہے، اپوزیشن والوں نے. مارچ کے مہینے میں، مارچ کی 4 تاریخ کو آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی ملے گی. تحریک کشمیر برطانیہ کی کال پر برطانیہ بھر میں یوم حجاب منایا گیا. تمام مکاتب فکر کی مساجد میں علماء کرام نے حجاب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے خطبہ دیا. نماز جمعہ کے بعد مساجد کے باہر بھارتی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے گئے. برمنگھم میں ہونے والے مظاہرے کا حوال جانتے ہیں 92 نیوز کے نمائندے عابد کاظمی کی رپورٹ. برطانیہ بھر کی تمام مکاتب فکر کی مساجد میں نماز جمعہ کے بعد یوم حجاب منایا گیا. جمعہ کے خطبات میں بھی علماء کرام نے اسلام میں حجاب کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی. یوم حجاب منانے کی اپیل گزشتہ ہفتے برمنگھم میں تحریک کشمیر برطانیہ کی جانب سے کی گئی تھی، جس پر برطانیہ بھر کی مسلم کمیونٹی نے لبیک کہا. برمنگھم میں نماز جمعہ کے اجتماعات میں علماء کرام نے حجاب کی اہمیت اور برکات پر روشنی ڈالی. So many traditions and verses of the Holy Quran inviting us for peace and to negotiate peace and national us. Kindly allow me, let me give you a few examples. First example, our beloved prophets, when he sent our beloved Imam Amir al-Mu'mineen salawatullahi wa salamuhu alayhi. جمعہ کے خطبے کے دوران شیخ نور محمد نے یوکرین اور روس کی جنگ کے دوران بے گناہ لوگوں کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے دونوں ممالک سے فوری طور پر جنگ بندی کی اپیل کی. So we don't have to be choosy and picky. Islam wants us to condemn every blood that is being shed wherever it may be. It is not acceptable. Each and every human being has natural right to live in peace. Therefore, the blood of Ukrainians is not acceptable to be shed. So we condemn that. Likewise, the blood of Yemenis cannot be shed like that. We must stand up shoulder to shoulder and condemn it also. نماز جمعہ کے بعد مسلم کمیونٹی نے مساجد کے باہر بھارت کی حجاب مخالف سوچ اور انتہا پسندانہ اقدامات کے خلاف احتجاج بھی کیا. جو مسلم خواتین کے ساتھ کشمیر کے اندر، انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، جو وہاں کے RSS ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کا ہے، اس کو بھرپور کنڈیم بھی کیا گیا ہے. When these people they having the freedom of choice, if a Muslim lady is wearing hijab, what is the problem with the people? That is why we are standing. We make dua for them. May Allah subhanahu wa ta'ala give help them, and may Allah subhanahu wa ta'ala strengthen them, their belief, their iman. Jazakallah khairan. مظاہرین سے راجہ فہیم کیانی، مفتی فضل احمد قادری مرکزی جماعت اہل سنت UK، مفتی عبد المجید ندیم، مولانا محمد سجاد، راجہ جوید اقبال، خواجہ محمد سلیمان، چودھری اکرام الحق اور دیگر نے خطاب کیا اور بھارتی باحجاب مسلم لڑکی مسکان خان کی ہمت جرت کو سلام پیش کیا. ہندوستان کے اندر ہماری مسلمان خواتین بہو بیٹیوں کے سروں سے ان کے سخاف اتارے جا رہے ہیں، ان کو نقاب پہننے سے روکا جا رہا ہے. RSS ہندو توا کے گنڈے جو ہیں وہ مسلمان خواتین پہ ظلم کر رہے ہیں، جبراً ان کے جو نقاب ہے، ثقافت ہے، وہ چھینے جا رہے ہیں. ہندوستان ایک دہشت گرد ملک بن چکا ہے اور ہندوستان جو ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ماضی میں پاس میں کبھی نہیں ہوا. کشمیر میں 70 سالوں سے جو ہے ظلم و ستم جاری ہے. ہم تمام حکومتوں سے، بالخصوص UNO سے اور تمام جو حقوق انسانیت کی تنظیمیں ہیں ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ہیومن رائٹس کی پابندی کرنے کی
उनको तलकीन की जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पोस्टर उठा रखे थे जिन पर भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS की इंतहा पसंदाना सोच और भारतीय हुकूमत की फाशिस्ट पॉलिसियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि भारतीय हुकूमत हिजाब को इशू बनाकर कश्मीर से मुस्लिम उम्मा की तवज्जो हटाना चाहती है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम के नवाही इलाके वॉल्सल में आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर चौधरी कासिम मजीद के एजाज में साबिक मुशीर राजा फजल रहमान ने इस्तकबालिया दिया, जिसमें बरतानिया भर से पार्टी कारकुनान और दीगर जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। इस मौके पर चौधरी कासिम मजीद ने आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से शुरका को आगाह किया। अहवाल जानिए बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। हरदम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। बर्मिंघम के नवाही इलाके वालसल में बड़ी तादाद में चकसवारी, मीरपुर और डडियाल के लोग आबाद हैं। यही वजह है कि यहाँ के बसने वाले आज़ाद कश्मीर की सियासत पर काफी असरअंदाज होते हैं। हल्का चकसवारी से कामयाबी हासिल करने वाले नौमुंतखब MLA चौधरी कासिम मजीद वालसल में अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करने पहुँचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। साबिक मुशीर हुकूमत राजा फजल रहमान और राजा गुलाम दस्तगीर ने उनके एजाज में इस्तकबालिया दिया, जिसमें ओवरसीज कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। सदा न सोबत यारा मूरत ने जग पर रेड़ा ना इस सूरत वाले की यराना उसदा जेड़ा सदा परीत ना स्टेज सेक्रेटरी के फराइज PYO के रहनुमा आफ्ताब अहमद ने अदा किए, जबकि इस दौरान मुकामी काउंसलर्स, दीगर जमातों के रहनुमाओं, मुकामी कम्युनिटी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए चौधरी कासिम मजीद को मुबारकबाद दी और उनको ओवरसीज कश्मीरियों के मसाइल से आगाह किया। नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत की और ये सियासत का बेताज बादशाह है। मैं यूथ के दुश्मनों के साथ अपने भाई का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। मेरी मुराद मेरा भाई चौधरी कासिम मजीद वफा निभाई और चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े रहे। मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा फजल रहमान साहब, उनको वेलकम। सितंबर 1999 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा बर्मिंघम आई तो ये स्टेज सदारत इन्होंने की थी। चौधरी मजीद के साथ वफाक की, उन्हें वजीर आजम आजाद कश्मीर बनाया। उनका हक भी था कि वो ग्रास रूट लीवर से ऊपर गए थे पार्टी में, कोई पार्टी से भाग कर दूसरी पार्टियों से नहीं आए थे। चौधरी कासिम मजीद साहब, हमने अपना फर्ज, मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने ये जवानी इस पीपल्स पार्टी के दिए, लेकिन इंसाफ जिस तरह वहीद रासम ने कहा कि इन ओवरसीज लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खसूसी नौ मुंतखब मेंबर कानून साज असम्बली चौधरी कासिम मजीद ने खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर 1 मिनट की खामोशी से नहीं बल्कि आलमी सतह पर मुनज़्ज़म लॉबिंग करने से ही आलमी तवज्जो का मरकज बन सकता है। जनूबी एशियाई खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन का इन्हिसार मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। चौधरी यासीन साहब, हम दोनों कोशिश करेंगे मिलकर कि आप आजाद कश्मीर के लोगों को ज्यादा एडजस्ट करें तंजीम के अंदर, और मेरिट पर होगा। जितने सियासी कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2011 से 16 के अंदर एडजस्ट किए, कोई जमात नहीं कर सकी। नून लीग का भी आपने दौर देखे, 5 साल वो आपने देखे, सियासी कारकुन रोता रहा है। सियासी कारकुन को वज़ीर आज़म हाउस के करीब नहीं जाने दिया जाता था, वज़रा नहीं मिलते थे सियासी कारकुन से, वज़रा को वज़ीर आज़म नहीं मिलता था। चौधरी कासिम मजीद का कहना था, रठुआ हरियाम पुल की तकमील एहसान नहीं बल्कि ये मंगला आप रेजिंग प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। गुज़श्ता 15 बरस से ताखीरी हरबों से अब लागत 4 अरब से तजावज कर चुकी है। 1 अरब 75 करोड़ पहले उसकी PC1 बना था प्राइस थी,
اب 4-5 سال ڈیلے ہونے سے وہ 4 ارب سے اوپر چلا گیا ہے. یہ کہنے لگے کہ انکوائری کمیٹیاں بنائیں, پہلے انکوائریاں کرتے. میں کہا تم لوگ انکوائریاں کرو گے یہ 4 ارب سے اٹھ کے 16 ارب چلا جائے گا. چودھری قاسم مجید کے خطاب کے دوران فضا نعروں سے گونجتی رہی. اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری قاسم مجید نے کہا کہ اہر پورٹ پر کشمیر ڈیسک قائم کرنے کے لیے اسمبلی میں تحریک لے کر آؤں گا تاکہ اوورسیز کشمیریوں کو اہر پورٹ پر کوئی پرابلم پیش نہ آئے. MLA بننے کے بعد جو میری ترجیحات ہیں بالخصوص اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ایجوکیشن سیکٹر کو مزید امپروو کرنا, اسٹرینتھن کرنا, اور فیمیل سیکٹر کو ایجوکیشن میں, ہیلتھ سیکٹر کو یونین کونسل وائز اور وارڈ وائز تک ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش لگا ہوں, مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اپروول دے دے گی. انسانی حقوق کی کھلا خلاف ورزی ہے. 3 سال سے وہ لوگ لاک ڈاؤن میں بالخصوص جو پہلے بھی ہو رہا ہے, آئین کو توڑا گیا ہے, نسل کشی کی جا رہی ہے. تو جب سوشل میڈیا پہ آواز اٹھے گی انٹرنیشنلی, ہمیں ایج یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ بہت زیادہ باہر رہتے, تو اگر ہم اس کا بھی ایڈوانٹیج نہ اٹھا سکیں, خالی دیکھیں ایک کانسولیٹ کے سامنے جا کر ہڑتال کرنا یا مظاہرہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمیں اس کی پراپر پلاننگ کرنی پڑے گی. جو لوگ ہمارے MPs ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا لوکل کونسلز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا لارڈ میئرز ہیں ہمارے, ایک بڑا سے کونسل سے ریزولوشن آنی چاہیے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. چودھری فضل الرحمان, آفتاب احمد اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا قاسم مجید نوجوان MLA ہے. امید ہے برٹش کشمیری نوجوانوں کو اپنے آبائی وطن کے ساتھ جوڑنے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے. آج ورسل کے مقام پر پاکستان پیپلز پارٹی کے MLA جناب چودھری قاسم مجید کی ریسیپشن کے لیے ایک کامیاب پروگرام رکھا گیا تھا. میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی جانب سے ان کو ویلکم کرتا ہوں اور اس بات کا ادا کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریے کے لیے دن رات کام کریں گے اور بھٹو شہید کے ویژن کو لے کر آگے بڑھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئی ہے اور چودھری مجید صاحب کے لائے ہوئے پودے آج کامیاب ہو رہے ہیں. اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو ورک کیا تھا انگلینڈ میں, آج ہم سب لوگ ان کی وجہ سے آج دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور تمام ایک پھول کی طرح ایک گلدستہ بن گئے ہیں اور تمام ساتھی یک طرفہ سیم اسی طرح ہم دوبارہ جمہوریت کی بحالی کے لیے, مساق جمہوریت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی پلانٹ دیا, 73 کا آئین دیا, قادیانیوں کو کافر قرار دیا. مجھے امید ہے کہ چودھری قاسم مجید ممبر الیکٹ ہونے کے بعد اس حلقہ انتخاب کے اندر نہ صرف بلکہ میرپور کے جو کی مسائل ہیں, رٹھوا, ریام بریج اور دیگر جو معاملات ہیں, انہیں ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے. پروگرام کے آخر میں PPP کے سینیٹر رحمان ملک کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی. کبیرہ گناہ معاف فرما اور انہوں نے جو سرزمین پاکستان کی ان کی خدمات ہیں یا اللہ انہیں قبول و منظور فرما اور یا اللہ اس محفل میں بیٹھنے والے سب کی خیر فرما. شرکاء نے ایونٹ کو بھرپور سراہتے ہوئے چودھری قاسم مجید کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. مقامی رپورٹر عرفان احمد فراز کے ہمراہ عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگم. دبئی میں گلگت بلتستان حکومت کی طرف سے پہلی بین الاقوامی سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جہاں $2 بلین کے 32 MOUs سائن کیے گئے. نئے 5 اسٹار ہوٹلز, فوڈ پروسیسنگ اور سیاحت کی انڈسٹری میں یورپ, امریکہ, آسٹریلیا, چین اور مڈل ایسٹ کے کمپنیز سرمایہ کاری کریں گی. مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. ایکسپو 2020 دبئی کے دوران پاکستان پویلین میں گلگت بلتستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے پہلی عالمی سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانفرنس میں GB حکومت اور غیر ملکی کمپنیز کے درمیان $2 ارب کے MOUs سائن ہوئے. معاہدوں کے تحت امریکہ, یورپ, آسٹریلیا, چین اور مشرق وسطی کی کمپنیز گلگت بلتستان میں ہوٹلنگ, فوڈ پروسیسنگ اور سیاحت کے شعبوں میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کریں گے. GB حکومت کی جانب سے غیر ملکی کمپنیز کی دلچسپی پر خوشی کا اظہار کیا گیا. 32 MOUs ہم نے سائن کیے. اس میں جو اس وقت ایسٹیمیٹڈ جو مینشن ہے وہ 2 بلین ہے. اس کے علاوہ کئی MOUs جو کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر, اب جیسے جیمز کے اوپر ہے, یہاں کا ایک ہمارا MOU ہے جس کے اندر ہماری ان کی سرٹیفیکیشن کی, اس کی پالشنگ کی اور اس کو ورلڈ کے اندر اس کو شو کیس کرنے کا, وہ ہمارا ایک MOU ہے. تو گلگت بلتستان میں جس حساب سے ہم جن سیکٹرز کو لے کے جانا چاہ رہے تھے اس پہ ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے. منی ہائیڈرو پروجیکٹ جو کہ ہمارا مین سولوشن ہے گلگت بلتستان کی اسکیٹرڈ پاپولیشن کے لیے, اس کے اندر جو ناروے آلریڈی ایک لیڈنگ کنٹری ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی میں, وہ اب آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے MOUs ہو گئے ہوئے.
तकरीब में वजीर मनसूबाबंदी और इतलात फताउल्लाह, सीनियर वजीर उबैदुल्ला बेग, वजीर सयाहत राजा नासिर, वजीर ज़राअत कासिम मेसम, वजीर पानी और बिजली मुश्ताक हुसैन, स्पेशल असिस्टेंट इलियास सिद्दीकी, मेंबर GB असेंबली दिलशाद बानो समेत अहम शख्सियात मौजूद थीं, जिन्होंने शुरका को GB में सरमायाकारी के मौक़ों के हवाले से ब्रीफिंग दी। शुरका ने गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला और उनकी काबीना को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों का गढ़ होगा। वजीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा कि GB हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमीरात। मारूफ पाकिस्तानी बिजनेस वुमेन आमना मलिक ने दुबई एक्सपो के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद और दीगर हुकूमती वफूद से मुलाकातों के अलावा मारूफ रियल एस्टेट ग्रुप से पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से MOU भी साइन किया है। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद बताएंगे। दुबई एक्सपो 2020 का मेला तमाम रानाइयों के साथ जारी है। पाकिस्तानी पवेलियन भी गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां पाकिस्तानी हुकूमती इदारे सरमायाकारी के हवाले से सरगर्म हैं। वहीं निजी कंपनियां भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेस विमेन आमना मलिक दुबई के दौरे पर हैं। आमना मलिक ने गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जारी महीने के दौरान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, जहाँ उन्होंने GB के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद और सरकारी हुकाम से मुलाकात की। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत हुई। GB वज़ीर आला से मुलाकात के बाद आमना मलिक ने इमारात के मारूफ रियल एस्टेट ग्रुप के चेयरमैन मोइन चौधरी से अहम मुलाकात की। दोनों बड़े कारोबारी ग्रुप्स के दरमियान MOU साइन हुआ। MOU के मुताबिक इमाराती ग्रुप पाकिस्तान में ओवरसीज से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी लाएगा। इस मौके पर आमिना मलिक और मोइन चौधरी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इस मुआहिदे के बायस पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं। गैर मुल्कियों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होगा। वी आर प्लानिंग के यहाँ पे एक बहुत एग्रेसिव लॉन्च करेंगे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ का, और इसमें हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के ऊपर और जो हमारे लोकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी जो हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगी, और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान UAE रिलेशंस के ऊपर भी काम करेंगे। We are very excited about this today's MOU with Melange Real Estate, and we are welcoming them to at Dubai International for international market exposure. And in Parkview City, we have an exclusive right for entire GCC, and we are giving the services all end-to-end transfer and real estate for our Pakistani overseas. आमना मलिक ने UAE के बड़े रियल एस्टेट ग्रुप के हेड ऑफिस का दौरा किया, जबकि GB सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में इमारात में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की और इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी से तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होने जा रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमीरात। POC ग्लोबल वुमेन विंग की सदर डॉक्टर फिरदौस नसीम की सेहतयाबी पर दुबई में मुकीम समाजी और सियासी शख्सियात की जानिब से अस्पताल के अंदर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अरब समाजी और कारोबारी शख्सियात की जानिब से डॉक्टर नसीम फिरदौस का इलाज करने वाले डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। POC ग्लोबल वुमेन विंग की चेयरपर्सन डॉक्टर फिरदौस नसीम, जो कई दिनों से अलालत के बायस अस्पताल में जेर इलाज थी, गुज़श्ता रोज सेहतयाब होकर घर वापस आ चुकी हैं। उनकी सेहतयाबी की खुशी में POC ग्लोबल और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मारूफ अरब समाजी और कारोबारी शख्सियात हिज एक्सीलेंसी खजीफा इब्राहिम और हिज एक्सीलेंसी वलीद इब्राहिम अल अली भी मौजूद थे, जिन्होंने डॉक्टर फिरदौस नसीम का इलाज करने वाले डॉक्टर्स की हौसला अफजाई करते हुए शील्ड्स दी। What we have witnessed today is not something new in the United Arab Emirates. It is because this is in line with the vision of the wise leadership of the United Arab Emirates. The doctors here, the way they had treated Dr. Firdaus, and now that she is able to go out of the hospital, she's being discharged today, I can see that her condition is really improved. सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और दूसरे नंबर पे NMC के लिए बहुत सारी दुआएं जिस टाइम में आई थी, आई डिडंट सी एनीथिंग, और मुझे ऐसे लगा था कि एक बार मैं अपनी लाइफ को, अपनी आई सेट सब कुछ मैं लॉस कर चुकी हूँ। बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू डॉक्टर प्रेचित एंड NMC टीम। इतनी अच्छी केयरिंग और इतनी अच्छी ट्रीटमेंट के बाद आज मैं यहाँ से डिस्चार्ज होके भी जा रही हूँ विदाउट एनी डिफ़िकल्ट या सेंसिटिव सर्जरीज के बिना। डॉक्टर फिरदौस नसीम की इंजरी हमारे लिए बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ थी,
اور بڑی سویئر ہیڈ انجری تھی، لیکن NMC والوں نے بڑا ان کی ٹیک کیئر کی ہے، بہت پروفیشنل ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ان کا علاج کیا. The fact that she didn't reveal who she was when she came first to my OPD, in fact I didn't know her background till the third day of her admission. Only when the other staff came to know and they told me that this is the situation, I came to know, oh, that speaks volumes of her character. And she has done very well. سماجی اور سیاسی شخصیات کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ڈاکٹر فردوس نسیم کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے پیش رہتی ہیں اور وہ امارات میں مقیم پاکستانی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں. ان کی صحت یابی پر انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت جلد وہ پھر سماجی کاموں میں سرگرم نظر آئیں گی. سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. سعودی عرب میں حال ہی میں تعینات ہونے والے پاکستانی سفیر امیر خرم راٹھور نے مدینہ منورہ میں اہم سعودی اور پاکستانی کاروباری شخصیات سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان موزوں ترین ملک ہے جہاں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں. تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ میں پاکستان ہاؤس میں سعودی اور پاکستانی بزنس کمیونٹی کے وفد سے ملاقات کے دوران سفیر پاکستان امیر خرم راٹھور کا کہنا تھا کہ پاکستان میں IT، زراعت اور سیاحت کے شعبے سمیت دیگر ایسے شعبے موجود ہیں جہاں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں جن سے غیر ملکی بہتر انداز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. سفیر پاکستان نے سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی. سعودی کاروباری شخصیات نے امیر خرم راٹھور کے عزم کو سراہا اور کہا کہ پاک سعودی تجارتی تعلقات فروغ پا رہے ہیں اور سعودی کاروباری شخصیات پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں، جس سے یقیناً دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مضبوط ہوں گے. سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیت عثمان مصطفیٰ گجر کی جانب سے سیاسی اور سماجی شخصیات کے اعزاز میں اشاعیہ دیا گیا، جس میں شرکاء کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی متحرک اور فعال کردار نبھا رہی ہے. دیکھتے ہیں ریاض سے عمیر علی کی یہ رپورٹ. سعودی دارالحکومت ریاض میں عثمان مصطفیٰ گجر کی جانب سے دیے گئے عشائیہ میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر سیاسی اور سماجی شخصیات کا کہنا تھا کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی کمیونٹی ایک گلدستے کی مانند ہے، جہاں کمیونٹی ممبران سیاسی امور کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور پاکستان کے مثبت چہرے کو بھی اجاگر کرنے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. مقررین کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی اپنے وطن کے تہوار منانے کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں، بھرپور ثقافتی سرگرمیوں کا انعقاد کرتے ہیں. شرکاء کا کہنا تھا کہ کاروباری افراد جہاں پاکستان زر مبادلہ بھیج کر ملک کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، وہیں پاکستانی ورکرز کو بھی روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں. عشائیے سے عثمان مصطفیٰ گجر سمیت مسلم لیگ نون کے صدر خالد اکرم رانا، چودھری خادم بجاڑ، پیپلز پارٹی کلچرل ونگ مڈل ایسٹ کے صدر قاضی اسحاق میمن، چودھری اختر گجر سمیت دیگر نے بھی اظہار خیال کیا. عمیر علی، 92 نیوز، ریاض. ایمی ورک ناصر چنیوٹی ظفری خان کی پنجابی فلم آج میکسیکو کو چلیے کا دبئی میں رنگا رنگ پریمیئر ہوا. پریمیئر سے قبل اداکاروں نے پریس کانفرنس بھی کی. فلم میں پاکستانی اور بھارتی پنجاب کے اداکاروں نے شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا. تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. فلم کی کاسٹ میں بھارتی پنجابی فلم انڈسٹری کے سپر سٹارز ایمی ورک اور پاکستان سے فلم سٹار اور معروف کامیڈین اداکار ناصر چنیوٹی اور ظفری خان اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں. فلمی ستاروں اور پروموٹرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ آجا میکسیکو چلیے مکمل پیکیج اور فیملی انٹرٹینمنٹ فلم ہے. اس سے ہر عمر کے فرد لطف اٹھا سکتے ہیں. پریس کانفرنس کے بعد فلم کا پریمیئر ہوا، جسے دیکھ کر شائقین اپنی ہنسی نہ روک سکے اور اسے شاندار فلم کرا دیا. ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ. ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਲਾਦ ਵਰਗੀ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਸੀ. ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ. ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਜ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, انہوں نے لیگلی طریقے نہ جانا چاہیے. پنجابی سینما دبئی میں نئی پنجابی فلم ریلیز کر دی گئی. امارات میں مقیم پاکستانی اور بھارتی شائقین اپنی فیملیز کے ہمراہ فلم دیکھنے آ رہے ہیں. سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ.